لکھنے کی ضرورت ہے؟ وہاں کسی رکشے کے پیچھے لکھا نہیں نظر آئے گا کہ اللہ کافی ہے. کسی دکان میں بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. کسی بس کے پیچھے نہیں لکھا ہوگا کہ یا اللہ مدد کرو. کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. کہیں نہیں لکھا. کیوں؟ ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. لکھ وہاں رہے ہیں جہاں زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ کافی، اور عمل کے میدان میں دوڑے جا رہے ہیں دوسرے بڑوں کی طرف. دوڑ رہے ہیں کہ نہیں دوڑ رہے؟ ہر بڑی طاقت کے پیچھے. وہاں کہنے کی ضرورت نہیں، ان کا عمل بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بڑی طاقت نہیں مانتے. ان بڑی طاقتوں کو للکار کے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بڑی طاقت نہیں. بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو عمل خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کو ماننے والے ہیں. عمل بتا دیتا ہے. اور دنیا کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ملے کہیں مرد تو یہیں ملے. تو ہم تو 1400 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ وہیں ملیں گے مرد جہاں رجل بھی ہوگا کرار بھی ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ تو جہاں رجل بھی ہوگا کرار بھی ہوگا وہیں سب ملے گا. جہاں نہ کرار ہو نہ رجل ہو تو وہاں کہاں سے یہ سب ملے گا؟ تو زبان سے کہنا اور ہوتا ہے، عمل کے میدان میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنا یہ اور ہوا کرتا ہے. تو سب جن طاقتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ان کے بغیر کیسے رہیں گے، اس کے بغیر کیسے حکومت بنے گی، اس کے بغیر کیسے حکومت چلے گی. دوڑے جا رہے ہیں نا علل اعلان. انہی طاقتوں سے مٹھی بھر دیوانے ٹکر لیے ہوئے ہیں کہ نہیں لیے ہوئے؟ وہ ایک بات کہتے ہیں قرارداد پاس ہوگی، یہ دیوانے کہتے ہیں 1000 قراردادیں پاس کر لو. اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں. ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں. 1000 قراردادیں پاس کر لو. کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اخلاص ہے عمل. جب اخلاص ہوگا، جب خالص ہوگا اللہ سے، پھر کیسا خوف کسی کا، پھر کیسا ڈر کسی کا؟ کیونکہ خالص ہے اللہ کی. جب تو خلوص نہ ہو عبادت اثر نہیں دکھاتی. اور میں نے کہا تھا کہ آپ کی دعاؤں سے اب یہ جس کو کہتے ہیں نا گاڑی چل پڑی، ورنہ جب میں آیا تھا میرے لیے بڑی مشکل تھی. تو پہلے جو جملے میں نے کہے وہ یقین مانے. میں اس کے لیے پھر آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ میں اس کیفیت میں آیا تھا کہ وہ جملے بے ساختہ میرے منہ سے نکلے. لیکن بہرحال اللہ ہم نے مدد کی، یہاں پہ بیٹھ گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزانہ آپ مجھے 3 بار ممبر پہ بٹھائیں. آپ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے؟ تو بات جب تک اخلاص عمل نہ ہو، یہ اخلاص کا نتیجہ ہے. میں تعریف کرنے نہیں جا رہا کسی کی، لیکن آپ کے سامنے ہے. سب نے مل کر، کسی ایک فرد کا کام نہیں. کتنے برادران جمع ہوئے، ان برادران نے آج سے 10-12 سال پہلے بنیاد ڈالی. کچھ مجالس ہونی چاہیے. 12-13 سال ہوئے. آج ماحول آپ کو بدلا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ انصاف سے بتائیے. اسی شہر کی بات کر رہا ہوں، کسی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ پہلی اینٹ صحیح رکھ دی جائے عمارت صحیح جاتی ہے. افراد آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن بنیادیں صحیح رکھ دی جائیں تو نظریہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو آج سے 12 سال پہلے کی صورتحال کو بھی سامنے رکھیے اور آج کی صورتحال بھی سامنے رکھیے. آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آ جائے گا. کیوں؟ خلوص کے ساتھ شروع کیا. اور آپ میں سے اکثریت جانتی بھی نہیں ہوگی کہ کس نے، کیونکہ کسی نے کبھی اپنا نام دیا ہی نہیں. تب آپ نے دیکھا مقصد یہ تھا کہ کام ہو جائے. جب کام ہوگا تو نام اللہ کی بارگاہ میں ہو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اور یاد رکھیے کہ جو نام، جو عزت اللہ دیتا ہے وہ یہ بند کہاں سے دیتا ہے؟ بندوں کی عزت وقتی ہے. بندے جو عزت دیں گے چند سال کی، چند مہینے کی قصہ ختم. لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے چاہے کتنی ہی گمنامی میں مر جائے، کتنی گمنامی میں چلا جائے، لیکن اگر اللہ کی خاطر اپنے آپ کو گمنام بھی رکھا ہے تو اللہ اسے بھی زندہ رکھتا ہے. میں نے مثال دی تھی پچھلی مجلس میں. آپ میں سے کتنے جانتے تھے اس عماد مغنیہ کو؟ یہ جو حزب اللہ کا کمانڈر شہید ہوا، کوئی نہیں جانتا تھا. اس کی شہادت سے پہلے کسی نے اس کا نام نہیں سنا.
لیکن آپ جانتے کہ کتنا بڑا مجاہد ہے؟ یہ حزب اللہ بنانے والوں میں تھا. اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، مٹا کے رکھا، شخصیتیں بناتا رہا، آگے لاتا رہا، ان کا سپاہی بنتا رہا. جو ان کے جونیئر تھے ان کا سپاہی بنا رہا. کیوں؟ نام کا مسئلہ نہیں، کام ہونا چاہیے. وہ عباس موسوی کرے یا عباس قریم، راغب حرب کرے یا حسن نصر اللہ، تو یہ اچانک تھوڑی نکل کے آتے ہیں. سامنے شخصیتیں، ان کے پیچھے کردار ہوتے ہیں، نصف صدی کی محنت ہوتی ہے. جب جا کے کریکٹر بن کے آتے ہیں تو مر گیا، مٹ گیا. لیکن مرنے کے بعد عالم اسلام کو معلوم ہوا کہ کتنا بڑا مجاہد تھا، کہ جس نے ہزاروں مجاہد پالے، اطمینان سے چلا گیا. کیوں؟ اب ایک عماد مغنیہ نہیں، جاتے جاتے ہزاروں بنا کے چلا گیا. میں نے عرض کیا تھا نا، تو یہ وہ مجاہد ہیں کہ اللہ کے دین سے مخلص، اللہ کی مخلوق سے خالص، اللہ کے دین سے مخلص ہے. جب اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ ان کا ہاتھ تھامتا ہے. میری مشکل کیا ہے؟ میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں. میری مشکل یہ ہے کہ میں نے اتنا کام کیا، میرا تو نام ہی نہیں آیا. نہیں بھائی، یہ آپ نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ. سارا کام میں نے کیا، آپ نے میرا نام ہی نہیں رکھا. میں کہاں گیا؟ میرا گروہ کہاں گیا؟ میری تنظیم کہاں گئی؟ اسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، ٹوٹ گئی تنظیم میں. جاؤ، تو پوسٹر میں میرا تو نام ہی نہیں تھا. ہماری تنظیم کا نام کدھر گیا؟ ہمارے گروہ کا نام کدھر گیا؟ نہیں بھائی، ہم ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ دھاندلی کرتے ہیں. کام ہم کرتے ہیں، نام اپنا لگا لیتے ہیں. ان ناموں نے مار دیا ہم کو، تباہ کر دیا. نظریات نظریات نظریات، ڈھونگ مچایا ہوا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، نقابیں ڈالی ہوئی ہیں چہروں پہ. نظریات نظریات نظریات. پہلے یہ تو دیکھو کتنا حوصلہ ہے اپنے کو مٹا. پہلے یہ تو دیکھو کتنی ہمت ہے دوسروں کو آگے بڑھانے کی. پہلے یہ تو دیکھو کہ کتنا حوصلہ ہے اپنے نام کو پیچھے رکھنے کا. یہ ہے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، نقابیں نہ ڈالو، بہانے نہ تراشو کہ نظریاتی اختلاف، نظریاتی فضا. کوئی نظریاتی وزریاتی نہیں، شخصیتوں کا اختلاف ہے، گروہوں کا اختلاف ہے، خیالات کا اختلاف ہے. اس کو نظریات کا نام دیا جاتا ہے. شاید غور کیجیے گا، نہیں ہو. میں تو ایک فرض قائم کر رہا ہوں تاکہ کوئی برا نہ مان جائے، کیونکہ سچی بات کا اکثر لوگ برا مان جاتے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. کل حقائق، کل حقیقتیں. تو اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے کہ صفوی مر گیا، نواب صفوی 54 میں پھانسی چڑھ گیا. کوئی تنظیم نہیں تھی. فدائیان اسلام اس کے ساتھ ہی، اس کی تنظیم بھی ختم ہو گئی. شاہ کے خلاف پھانسی پہ چڑھ گیا. انقلاب لانے والے کوئی اور. 63 میں تحریک شروع ہوئی، 79 یعنی 79 میں انقلاب آیا. لیکن آپ نے دیکھا اس رہبر انقلاب کو کہ جس نے جس صدی میں قربانی دی تھی ان سب کے ناموں کو زندہ کیا، اپنے سر پہ صحرا نہیں باندھا. اگر تحریک تمباکو آیت اللہ شیرازی کی تھی تو اسے بھی زندہ کیا. فضل اللہ نوری کو پھانسی چڑھی تو اسے بھی زندہ کیا. آیت اللہ حسن مدرس کو قتل کیا گیا. رضا شاہ کے دور میں وہ بھی زندہ ہوا. نواب صفوی کو پھانسی دی گئی، وہ بھی زندہ ہوا. یعنی جس نے صدیوں تک قربانیاں دی تھیں. یہ ہوتا ہے خالص انسان کہ جب انقلاب آیا تو سارے انقلاب کا صحرا اپنے سر پہ نہیں باندھا، پوری قوم کو سمجھا دیا کہ یہ 150 سال کی علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. حوصلہ ہے، حوصلہ ہے اتنا. کبھی غور کیجیے گا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین. نماز پڑھنا مخلص ہونے کی علامت نہیں ہے، زکوٰۃ دینا مخلص ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ سے مخلص ہو جاؤ، عبادت کرو مگر اللہ کی عبادت کرو.
نہیں تمہیں